الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ اور جب ہمارے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو ان کی آمد سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی نیک شخص نہیں ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد، آپ کو بشارت دینے کے بعد آپ کے صاحبزادوں کی، اب وہ فرشتے آئے اصل میں تھے لوط علیہ السلام کے پاس۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علیہ السلام ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نورانی شکل میں، بالکل جوان خوبصورت سونے لڑکے بن کے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا۔ اچھا جی، آج جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب قبلہ، آپ اس وقت کھیت کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آج ہم آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کے پاس رہ لیتے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے بستی والے کیسے کام کرتے ہیں؟ بخدا میں روئے زمین پر ان سے زیادہ خبیث لوگوں کو نہیں جانتا۔ پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چلے، پھر دوبارہ ان سے یہی کہا، ان کو لے کر چل پڑے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کو دیکھا تو وہاں لوگوں کو جا کر بتا دیا۔ اس قوم نے نا جی حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دی ہوئی تھی، اور لوط علیہ السلام بھی اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ جو ہے نا جی وہ خاموشی سے ہی وقت گزار دیتے۔ ٹھیک ہے یار، کیا بندہ لڑائی کرے، کیا جھگڑا کرے، نیک بندوں کو آپ جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ چلتے ہیں، یار رہنے دو یار، لڑائی جھگڑا دفع کرو۔ لوط علیہ السلام قوم اتنی بے باک ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اتنے بے باک ہو چکے ہیں، اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی نوجوان لڑکا ہیں جی ان کو اپنے پاس رکھا تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آپ کے گھر میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ لوط علیہ السلام بھی بڑے تنگ تھے ان کی خباثت کی وجہ سے، اور اب وہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تو ان کو ان کی عزت کا بھی خطرہ پڑ گیا۔ جب قوم ایک طرف ہو، ایک شخص ایک طرف ہو، تو پھر ڈر تو لگتا ہے نا بھائی، پوری قوم ایک طرف ہو گئی ہے، میں اکیلا ان کو کیسے بچاؤں گا؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تنہا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں، اور یہ بھی انہوں نے عرض کیا کہ اس رات ان کے پاس لڑکوں کی ضیافت کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنے ہاں کسی کو مہمان نہ ٹھہرائیں، اب گھر کا بھیتی لنکا ڈھائیں، یہ اصول ہے۔ بیوی نے جا کے جناب وہ شرارتی قوم کو جا کے بتا دیا، جناب یہ آ گئے جی لڑکے، جوان لڑکے، خوبصورت گورے چٹے لڑکے، بدکاری کرنی ہے تو آ جاؤ، پکڑ لو ان کو۔ اب وہ آئے کون تھے؟ فرشتے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے پاس آئے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نہیں پہچانے، اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے۔ اگر اللہ کا نبی انسانی شکل میں آئے ہوئے نورانی مخلوق کو نہ پہچان پائے تو کوئی آر نہیں ہے۔ تو جب میرے کریم آقا نورانی شخصیت، نورانی اصل والے بشری لباس میں آ جائیں تو پھر پریشانی کس بات؟ حضرت سادہ سی بات ہے نا۔ اگر لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رازوں سے واقف ہیں، وہی کا سلسلہ چل رہا ہے، فرشتے انسانی شکل میں آئے ان کے پاس، لڑکوں کی شکل میں آئے، نورانی مخلوق تھی، شکل بشری تھی، وہ نہیں پہچان پائے۔
تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب لوط علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ کیوں نہیں؟ بھائی میرے رب کا راز ہے، جس پر راز رکھتا ہے، جس پر کھولنا چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ وقتی طور پر اللہ نے اس کو راز رکھا، لوط علیہ السلام نہیں پہچان، جب نبی نہیں پہچان پائے نورانی مخلوق کو بشری لباس میں، جب تک انہوں نے راز نہیں کھول دیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، جب تک انہوں نے راز نہیں، تو میری جیسی مخلوق کی کیا اوقات ہے کہ وہ نورانی شخصیت کو بشری لباس میں دیکھ کے کہے جناب یہ تو نور کہیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ وہ تو خود اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ حسان کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور خاموش تھے، تو حضور جانتے تھے حقیقت کو۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت ایویں نہیں بول پڑے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ ایویں نہیں بابا بول اٹھا تھا، بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے بلندیوں پر، کشفت دجا بجمالہ، ان کے چہرہ انور کی جمال نے سارے اندھیروں کو ہٹا دی۔ حسنت جمیع خصالی، کیا بات ہے، ساریاں چھائیاں ہی اللہ نے ادھر ہی رکھ دیں۔ صلو علیہ وآلہ۔ یہ جنہوں نے راز پہچانے وہ بولے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ ہاں جی، دیکھو یہ عالم میں کیسا نور چھایا۔ جن کو سمجھ میں آ گئی بات وہ تو فوراً بول اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہی فرشتے گئے، 12 میل کا فاصلہ تھا، 12 میل پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، 12 میل بعد لوط علیہ السلام تھے۔ جب وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم بھی نہیں پہچانے علیہ السلام، آپ بھی نہیں پہچان پائے، جب تک فرشتوں نے خود نہیں بتا دیا ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ بھئی اگر نبی نہ پہچانے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ بشری لباس میں نورانی مخلوق آ رہی ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں حضور اصل میں نور ہیں، لباس بشری میں اس دنیا میں آئے، پھر واپس جلوہ گری ہو جائے گی۔ ہم نہ لباس بشری کا انکار کرتے ہیں، نہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ایک چیز کا انکار کیا وہ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ بابا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر راز ہی آپ پر کھل جائے۔ یہ تفاسیر پڑھتے ہیں نا جی، ہم احادیث پڑھتے ہیں، ہم 50 حدیثیں پڑھتے ہیں تو 1 یا 2 آپ کے سامنے کھولتے ہیں، باقی ہم 48 کو 45 کو 40 کو چھپا دیتے ہیں۔ لوگوں کے اتنے ہاضمے نہیں ہوتے وہ ہضم کر سکے، 2 آپ تک پہنچتی ہیں، باقی ہم سارے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہر ایک بندہ ہر ایک علم سے ہر ایک راز سے واقف نہیں ہو سکتا، یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے نا جی، میں اس کو پڑھتا ہوں بڑے انہماک کے ساتھ، جب یہ پڑھتا ہوں پھر میں کچھ نہیں دیکھتا ادھر ادھر کیا ہو رہا ہوتا رہے، توجہ ادھر سے ہٹی سمجھ میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ عام بندہ یہ سادہ اٹھا کے پڑھ لے، 2 صفحے پڑھ کے مجھے سمجھا دے کیا میں نے پڑھا ہے، نہیں سمجھ سکیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاضمے پہ بھاری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ فتنہ جو اٹھا ہے جلوی فتنہ، وہ اس لیے اٹھا ہے نا جی کہ جو اندر کی باتیں تھیں وہ انہوں نے باہر کھول دی۔ مثلاً صدیوں تک صحابہ کرام علیہ رضوان کے مشاجرات کو علماء نے باہر نہیں آنے دیا، جو آپس میں جنگیں ہوئی، ان کی اختلافات ہوئے، علماء نے باہر نہیں آنے دیا، کیونکہ علماء جانتے تھے جب صحابہ کے مشاجرات آپس میں جنگیں، یہ لڑائیاں، یہ اختلافات سامنے آئیں گے تو قوم کا ہاضمہ برداشت نہیں کر پائے، وہ صحابہ کی گستاخی کریں گے۔ اب ایمان سے بتائیے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتی ہے نہیں قوم کہتی؟ صرف کس وجہ سے؟ حضرت علی کی وجہ سے۔ اچھا، حضرت علی کے تو اتنے سکے ہو گئے کہ ان کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو گالی نکال دی، اور حضرت امیر معاویہ کا جو حضور سے رشتہ ہے وہ کیوں اگنور کر دیا؟ حضرت علی سے آپ کو بڑی محبت ہے، حضرت علی حضور کے کون ہیں؟ داماد ہیں، اور یہ حضور کے سالے ہیں۔ نسبت تو علماء وہ دیکھتے رہے نا کہ ان کی نسبت بھی حضور سے ہے، ان کی نسبت بھی حضور سے ہے۔ ہمارے لیے دونوں قابل احترام شخصیت ہیں، ایک ہی گھر کے ساتھ رشتہ ہے، ایک کملی والے کے سالے ہیں، کملی والے کے داماد ہیں، بھئی دونوں کا رشتہ حضور سے ہی تھا، اس لیے علماء اس بات کو باہر نہیں لاتے تھے۔ بے نسلے سے آ گئے، انہوں نے یہ مشاجرات کھول کے رکھ دیے۔ یہ جو آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 12 امام 14 معصوم فلانا فلانا کہ ہم بڑے پیروکار ہیں، اللہ کی قسم میرے آگے 2 جہان کا بادشاہ پڑا ہے، میں اگر ان کے اماموں کی آپس میں اختلاف کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں یہ باں کر اٹھیں گے۔ ہم نہیں کھولتے یار، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پردے کے پیچھے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، جب ان سے پردہ اٹھتا ہے پریشانی کے ساتھ۔
علماء کا کام ہے وہ علم جو لوگوں کے اس تک ہاضمے تک صحیح پہنچ جائے، ان کو برداشت ہو جائے، وہ آپ ان کو سکھائیں، اس کے بعد آگے بات نہ کریں۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہوا، جب وہ لوگ آئے، فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے، اب بیوی نے تو لیک کر دی بات، مہمان آ گئے جی، اب پکڑو لڑکوں کو۔ ہاں جی، کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے قربان جائیں، آپ جناب نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے 9 گناہ کیے تھے، جن گناہوں کی وجہ سے وہ جو ہے ہلاک ہو گئی قومیں، اور تم لوگ 10 کام کرو گے۔ ہاں جی، بلکہ انہوں نے 10 کیے تھے، تم 11 کام کرو گے جن کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ پہلے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اور میری امت ان میں سے ایک زیادہ کرے گی۔ پہلی جو ان کی ہلاکت کی وجہ تھی، مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا۔ اب یہ دیکھیے گا، وہ قومیں جو فنا ہو گئی، تباہ ہو گئی، یہ ان قوموں کی صفات ہیں، مردوں کے ساتھ۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہلاکت کی، وہ لوگ غلیلوں سے مارتے تھے۔ ہمارے ہاں غلیلیں کھیلی جاتی ہیں، نہیں کھیلیں، نشانے بازی کی جاتی ہے۔ تیسرا، کنکریاں مارنا۔ آج کل وہ پانی کے غبارے بنا کے وہ بھی لوگوں کو مارتے ہیں، کنکریاں بھی مارتے ہیں، جان کے چھیڑتے ہیں۔ یہ ہلاکت کا سبب تھا۔ یہ ہمارے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حمام میں کھیلنا، وہ کیا سپا کر کے اس طرح کر کے کوئی جو بھاپ لیتے ہیں، یعنی اس میں سارے ننگے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے ننگے اکٹھے ہو کے، امیر یہ ہائی لیول کی گیم، وہ ننگے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس قوم کی ہلاکت کا سبب تھا، اور یہ ہمارے اندر بھی ہے۔ اچھا جی، 5واں، دف بجانا۔ وہ دف بجانے کی ایک وجہ ان کی ہلاکت کی۔ ہمارے ہاں دف نہیں بجائے جائے، اب تو نعت خوانی میں بھی دفیں شروع ہو گئی۔ مجھے اب یہ خطرہ ہے کہ کہیں مساجد کے اندر بھی جو ہے نا جی، وہ قاری حضرات اب یہ نہ کہنے شروع کر دے سانو ہارمونیم لے آ کے دیو نال اسی سر دے اتنے تلاوت کر دی۔ دفعہ تو شروع ہو گئی نہیں، مسجدوں میں دفعیں شروع ہو جائیں گی اور سارے انسٹرومنٹ ادھر نہ داخل ہو جائیں۔ پھر آقا جی نے فرمایا خمر یعنی شراب پینا، لاکھوں لیٹر روزانہ لاہور کے اندر، اواری میں، پی سی میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لاکھوں لیٹر شراب بک رہی۔ 7واں، داڑھی کٹوانا۔ وہ کن کے شوقین تھے؟ جو داڑھی کٹواتے تھے۔ یہ داڑھی کٹوانا ہلاکت کا سبب ہے، یہ 7واں سبب ہے۔ اچھا، حضور نے ان کا گنوایا، فرمایا وہ جو 10 کام کرتے تھے وہ تو کریں گے 11واں میری قوم ایک اور آگے بڑھائے گی، ہم پیچھے کیوں رہے بھائی پچھلی قوموں سے۔ اچھا، داڑھی کٹوانا، مونچھیں لمبی کرنا، اور مچھوڑ رکھ لینا، یہ جاہلوں والا کام ہے، سکھوں والا کام ہے، مسلمانوں والا کام تو نہیں۔ اچھا جی، سیٹی اور تالی بجانا۔ ہمارے جو کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی آج کل پروگرام ہو، تاڑیاں بجائی جاتی ہیں نہیں، اور تاڑیوں کے ساتھ ہی سیٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں۔ یہ ہلاکت کا سبب تھا، اور وہ اس قوم کے ہلاک ہونے کی ایک وجہ یہ بنی، اور وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ اچھا جی، 10واں، ریشم پہننا۔ ریشمی لباس، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے لیکن مردوں کے لیے تو جائز نہیں، مرد بھی ریشمی لباس پہنے۔ یہ وہ 10 کام تھے ان کے، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا میری امت ایک اور زیادہ کام کرے گی، اور وہ کام کیا ہوگا؟ عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا۔ 11 وہ کام ہیں جو ہلاکت والے کام ہیں، اور 11 کے 11 اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں پورے ہو چکے ہیں، یہ سارے پورے ہو چکے۔ اب لوط علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب وہ قوم آئی، انہوں نے کہا، دروازے کھڑکائے اور خوب جناب اصرار کیا کہ اب نکالو ان لڑکوں کو، نکالو، ہم نے بدکاری کرنی۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ظالموں، بیٹیاں ہیں، نکاح کرو ان سے، تم کیوں نکاح کیوں نہیں کرتے؟ مرد اور عورت کا ایک ہے سلسلہ جو قدرتی طور پر ہے، تم یہ کیا بے شرمی کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب آپ جو مرضی کہہ لیں، ہم نے یہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ لوط علیہ السلام نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ میری بیٹیاں ہیں، پاکیزہ بیٹیاں ہیں، جی امت کی بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، تم سے نکاح کر. وہ تو کافر تھے، مشرک تھے. تو ہم یہ بڑے جو ہے نا جی ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں کہ پہلی امت میں ایمان والی خواتین کا نکاح کافروں سے بھی جائز تھا. پہلی امتوں میں ایمان والی خواتین کا کافروں سے بھی نکاح جائز تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی شریعت کے ہیں وہ ہمارے اندر بھی چلی آ رہی. مثلا پچھلی امتوں میں روزہ رکھنا تھا، ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. پچھلی امتوں کے اندر نماز پڑھنا تھا، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. پچھلی امتوں کے اندر حج کرنا تھا، ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پچھلی امت کے اندر قصاص دینا تھا، یعنی بدلہ، یعنی جو جس کا نقصان کرے، قتل کے بدلے جان کے بدلے جان دینا، قصاص تھا یا نہیں تھا. بنیادی اخلاقی جتنی بھی احکام تھے وہ سارے پچھلی امتوں میں بھی تھے. ہاں چند احکام ایسے تھے جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بدل دیا. اس کی میں کل تفصیل عرض کروں گا زندگی رہی تو. مثلا قبلہ اول جو تھا بیت المقدس ہمارا، 17 مہینے تک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہ سابقہ انبیاء کا قبلہ تھا. لیکن آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، قبلہ بھی میرا ہی ہونا چاہیے، اور وہ قبلہ ہونا چاہیے جو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا. کیونکہ کعبہ کو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو پورے عالمین کے لیے رحمت اور ہدایت بنایا تھا قبلہ اول، اور جس کو آباد ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے. حضور کی تمنا یہ تھی کہ وہ قبلہ ہمارا ہو جائے. تو رب کریم فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. محبوب کس بات کی دیر لگاتے ہیں، اسی طرف آپ منہ پھیر لیجئے جو آپ کو قبلہ پسند ہے. عبادت تو ہماری ہونی، آپ ہمارے حبیب ہیں. جدھر کر لو گے چہرہ انور ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. ادھر دل کرتا ہے ادھر پڑھتے رہو، ادھر دل نہیں کرتا محبوب قبلے کی طرف. میں اب گیا ہوں، میں نے مسجد قبلتین بھی دیکھی، بالکل ان کے سامنے دونوں محرابوں کو میں نے دیکھا. الحمدللہ سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہیں یار، سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی شان کیا تھی. پڑھ حضور کے پیچھے نماز رہے تھے، حضور نے چہرہ انور پھیرا، سارے صحابہ نہیں چہرہ انور پھیر. ہاں جی، ان کو اس بات سے غرض نہیں تھا کہ ہمارا سجدہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر نہیں جا رہا. آج تھوڑی سی بھی جو ہے نا جی امام صاحب سے اونچ نیچ ہو جائے تو پکڑ ہو جاتی ہے فوراً. لیکن صحابہ نے یہ نہیں پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور نے چہرہ پھیر لیا، ہم نے بھی پھیر لیا. ہمیں اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں یار کیسے ادائیں ادا کر رہا ہے، ہم بھی وہی ادائیں ادا کریں. ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے 2 رکعتیں آپ نے قبلہ اول کی طرف پڑھائیں، 2 رکعتیں جو آج موجودہ قبلہ ہے اس کی طرف چہرہ انور کر کے پڑھائیں. بھائی اللہ کی عبادت بھی ہو گئی، حضور کی ادا بھی ہو گئی، اور یار کے اختیار کا بھی پتہ چل گیا. نماز ہو یا نماز کے باہر ہو، بات وہی ہوگی جو سونے کو منظور ہے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب یاری جو لگا لی، محبوب جو بنا لیا، تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہ تیرا قبلہ ہے تو یہ میرا قبلہ نہیں. محبوب جدھر تو منہ پھیرے گا وہی میرا قبلہ ہے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. ادھر 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے چہرہ انور کر کے نماز پڑھی، 70,000 انبیاء نے. ہاں جی، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظور تھا، اللہ کہنا چلو. ہاں جی، دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.